ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی محنت کرتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، پھر وہ نکلنے کے زمانے میں ایک تیر کا ارادہ کر لیتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کا ارادہ تیر، حالانکہ تیر آلۂ قتال میں سے ہے، تیر آلۂ جہاد میں سے ہے، اور اللہ کے راستے میں تیر چلانے کا اجر ہے اور قیامت میں اس کے لیے نور ہے، چاہے وہ تیر نشانے پر پہنچے یا نہ پہنچے، وہ تیر پہنچے یا نہ پہنچے، اس پر اس کو اجر ملے گا۔ سنو تو صحیح، تیر اللہ کے راستے میں اس کے چلانے کی فضیلت، اللہ کے راستے کے مجاہد کا قتال کے لیے اعلیٰ قتال ہے، اعلیٰ قتال ہے۔ اگر اس راستے میں نکل کر اس کا بھی ارادہ کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے دنیا آخرت میں تیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ تو بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ یعنی تیر جو اعلیٰ قتال میں سے ہے، جس کے اللہ کے راستے میں جانے کے فضائل ہیں، اللہ کے راستے میں چیز جانے کے فضائل ہیں۔ اللہ اکبر۔ رافع بن خدیج ان کے تیر لگا کر میدان میں آ کر تیر، روایت میں ہے سہم عائب، یعنی مطلب کس طرف سے آگے لگا، اور جو تیر کا آگے کا لوہا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، پھل، وہ اندر گھس گیا سینے میں پورا، اس کی جو پیچھے کا پر ہوتا ہے، ڈنڈی، وہ باہر رہ گئی۔ آیا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے تیر لگ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے رافع، یہ تو بتاؤ تم دو باتوں میں سے کیا چاہتے ہو، دو باتوں میں سے کیا چاہتے ہو؟ یہ تیر اسی طرح رہنے دے سینے کے اندر اور قیامت میں گواہی دے کہ تمہیں اللہ کے راستے میں تیر لگا ہے، یہ چاہتے ہو، یا یہ چاہتے ہو کہ ہم اس کو نکال دیں اور آپ قیامت میں گواہی نہ دیں؟ کیا چاہتے ہو؟ کہنے کہ نہیں جی، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اسے تیر کو سینے کے اندر رہنے دیجیے اور قیامت میں گواہی دیجیے، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اوپر سے، سینے کے اوپر سے جو اپنی نکلی ہوئی تھی اس کو توڑ دیا، اور ادھر کا جو لوہا تھا وہ سینے کے اندر رہ گیا، زخم ٹھیک ہو گیا۔ وہ اس کے بعد بہت عرصہ زندہ رہے، وہ اندر ہی رکھا رہا لوہا، لوہا اندر ہی رکھا رہا۔ ٹیسنس کیا کہتے ہیں اس کو، نہ انفیکشن، یہ بیٹھے ڈاکٹر صاحب، نہ کوئی انفیکشن، نہ کوئی ٹیکنس کا کیا انجیکشن، کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، گواہی دینی ہے قیامت میں۔ اس قیامت میں شہادت، تیر لگنے کی، تیر حالانکہ شہادت نہیں ہوئی اس سے، مگر اس تیر کو اندر کے حصے کو قیامت کے دن تک کے لیے رکھنے کو تیار۔ آپ نے اوپر سے لکڑی توڑ دی اور وہ اندر رہ گئی۔ ایسے صحابہ، تو میں نے عرض کیا کہ ایک تیر کا بھی ارادہ کر لیا، آپ نے فرمایا کہ اس کو کے لیے دنیا آخر میں تیر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عجیب ڈرنے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے۔ جب وہ نکلا تو اس کو کہیں کوئی چیز سستی ملنے لگی، کوئی چیز سستی ملنے لگی۔ اس نے سوچا اسے خرید لو، کام کی چیز ہے، آگے کوئی موقع ہوگا بیچ دیں گے اور پھر یہ جو پیسہ ہوگا اس کو اپنے سفر میں استعمال کر لیں گے اللہ کے راستے میں۔
چنانچہ وہ چیز مل رہی تھی وہ خرید لی، آگے جا کے بیچ دی، پھر وہ جو بیچی تو اس سے نفع ہوا، وہ نفع رکھ لیا، آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے دعوت کے کام میں تو ایک جگہ مقابلہ ہو گیا مشرکین سے، وہاں قتال ہوا، اس قتال میں یہ شہید کر دیے گئے، قتال میں یہ شہید۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ یہ شہید نہیں ہے، مقتول ہے، یہ شہید نہیں مقتول ہے۔ اللہ دعا کرو اللہ اس کی مغفرت کر دے، یہ مقتول ہے، شہید نہیں ہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اللہ کے دین کو بیان کرنے کے لیے، اس کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، اور پھر وہ مشرکین کے ہاتھوں قتل کر دیا جاوے، آپ کہہ رہے شہید نہیں ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ شہید کیسے ہو سکتا ہے جب اس نے اللہ کے راستے میں نکل کے تجارت کر لی اور کمایا ہوا مال اس کی سواری پر رکھا ہوا ہے، یہ روایت میں یہ شہید کیسے ہو سکتا ہے؟ کمایا ہوا مال اس کے سواری پر رکھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا کہ شہید کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ اجتماعات میں بہت سا سامان بچتا ہے۔ دیکھو یہ اجتماعات کا سامان مال غنیمت نہیں ہے، مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو کفار سے ملتا ہے، یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ مال غنیمت نہیں ہے۔ اس مال کا خود لینے کا ارادہ کرنا، خدا نہ کرے خدمت کے اجر کو کھو نہ دے، یا آئندہ خدمت کی حرص اور خدمت کا شوق مال کی وجہ سے نہ ہو جائے۔ میں بہت ڈرتا ہوں ان تاجروں کے بارے میں جو اجتماعات کے موقع پر اپنی دکانیں لے کر آتے ہیں، بہت ڈرتا ہوں دیکھا ان کی آخرت سے کیا ہوگا، کیونکہ دین کے کام سے دنیاوی انتفاع کے دو نقصان ہیں، ایک تو دنیا میں دین کا کام نہ کر سکے گا، ایک آخرت کا اجر کھو دے گا۔ دین کے کام سے دنیاوی فائدہ اٹھانے والا دو نقصان میں ہے، دنیا میں دین کا کام نہیں کر سکے گا اور آخرت کا اجر کھوئے گا، آخرت کا اجر کھوئے گا۔ اجتماعی مال ڈرنے کی چیز ہے، اجتماعی مال ڈرنے کی چیز ہے، اجتماعی مال ڈرنے کی چیز ہے، بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے، ان کا نام تھا کرکرا۔ کیا نام تھا؟ کرکرا۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے میں نے کرکرا کو جہنم میں دیکھا ہے۔ خادم آپ کے سفر کے مستقل سامان باندھنا، رکھنا، اٹھانا سب ان کے ذمہ، میں نے کرکرا کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اس لیے عرض کر رہا بہت سا سامان ایسا ہوتا ہے، ہم صاحب ہم لے جائیں، اللہ نہ کرے اگر دل میں یہ بات آ گئی کہ ہمیں اجتماع میں خدمت کرنے سے یہ ملا تو کہیں اجر نہ جاتا رہے، اور آئندہ کے لیے کسی انتظام میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی غرض یہ نہ بن جائے، ڈرنے کی بات ہے۔ فرمایا آپ نے کہ میں نے کرکرا کو جہنم میں دیکھا۔ انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح کیا بات ہوئی، آپ کے خادم اور جہنم میں۔ مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے مال غنیمت میں سے انہوں نے ایک کرتا نکال لیا، روایت میں ہے فی عباءۃ قد غلھا، فی عباءۃ قد غلھا، کہ میں نے ایک چوغا
ایک چوغے کی وجہ سے جو اس نے مال غنیمت میں سے چھپا کر نکال لیا، میں نے اس کی وجہ کو جہنم میں دیکھا ہے۔ حالانکہ مجاہد کا مال غنیمت میں ایک چوغے سے کہیں زیادہ حصہ ہے۔ جب مال غنیمت میں سے اس کا حصہ ایک چوغے سے زیادہ ہے، پھر اس کے ایک چوغے کے خیانت سے نکالنے پر اب میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے، تو جس مال میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اب اس سے خیانت کی تو کیا ہوگا؟ ڈرنے کی بات ہے۔ اس لیے کہ بڑی سے بڑی خدمات کا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بدل بن جائے گی، بڑی سے بڑی خدمات کا چھوٹی سے چھوٹی چیز بدل بن جائے گی۔ خدمت تو بہت بڑی کی اور اس میں چھوٹی چیز لے کا ارادہ کر لیا، وہ اس کا بدل بن گیا، اجر تو گیا۔ کیونکہ اجر اور بدل جمع نہیں ہو سکتے کہ بدل بھی جاوے اجر بھی جاوے، یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام اجتماعی مال سے بہت ڈرتے تھے، اجتماعی مال سے بہت ڈرتے تھے، بہت ڈرتے تھے اجتماعی مال سے بہت۔ حضرت عمر بیمار ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، حکیم نے طبیب نے کہا شہد استعمال کریں، شہد کہیں ملا نہیں اس وقت، بیت المال میں ایک شہد کی کپی رکھی ہوئی تھی، شہد کا مشکیزہ بیت المال میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا منی بیت المال میں شہد ہے، آپ لے لیں۔ فرمایا سارے مسلمانوں کو جمع کر لو مسجد میں، سارے مسلمانوں کو سب کو جمع کر، پھر تشریف لائے، ممبر پر بیٹھے، سارے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو تمہارا بیت المال ہے، اس میں شہد ہے، اور طبیب نے مجھے شہد استعمال کرنے کے لیے کہا ہے، اگر تم سب کی اجازت ہو تو میں استعمال کر سکتا ہوں ورنہ حرام ہے۔ کیونکہ جو اپنی خدمات کو، چاہے وہ خلافت کی خدمت ہو، چاہے وہ پنڈال کی خدمت ہو، چاہے وہ کھانے کی خدمت ہو، کسی بھی رائے کی خدمت ہو، جو اپنی خدمات کا پورا بدلہ آخرت میں چاہتے ہیں وہ تقوی والے ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں وہ۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کسی چیز کے غلط استعمال سے سارے آخرت کا اجر دنیا میں دے دیا جاوے اور آخرت میں کچھ نہ ملے۔ یہ ڈرنے کی چیزیں ہیں۔ یہ دیکھا خادم ہو، خائن نہ ہو۔ خادم کیا ہو؟ خادم ہو، خائن نہ ہو، خائن نہ ہو، خیانت نہ کرے، خیانت نہ کرے۔ اس بات کی کوشش ہو اجتماعی کام میں میری ذات سے خرچ ہو جائے، یہ خیال نہ آئے کہ اجتماعی مال سے مجھے کچھ مل جائے۔ یہ بہت ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ اپنی محنت کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے، اس کے لیے تقوی شرط ہے، اس کے لیے تقوی شرط ہے۔ انما يتقبل اللہ من المتقین۔ یہ بات صرف یہی ہے کہ اللہ رب العزت ان کے عمل کو قبول کرتے ہیں جو عمل میں اور خدمات میں خیانت سے اور ریا سے ڈرتے ہیں، خیانت اور ریا سے ڈرتے ہیں، اور بدل سے بھی ڈرتے ہیں، دنیا میں بدل لینے سے، ایسوں کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ میں نے اس لیے عبادت کی ہے کہ بعض مرتبہ خدمت میں آدمی کے اندر خدمت کرتے کرتے کسی چیز کا استحقاق پیدا ہو جاتا ہے، یہ بھی ہمارا کیا حق ہے، ہمارا بھی کوئی حق ہے نہ، ہمارا کوئی حق نہیں، ہمارا کوئی حق نہیں۔ اجتماعی سامان کو ایسے اجتماعی سامان کو ایسے جمع کر کے ایک جگہ کر دو کہ بھئی آئندہ استعمال ہوگا۔ اجتماعی سامان سے انفرادی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جب کام پورا ہو گیا تو یہ سارا سامان محفوظ ہو گیا، کیونکہ دسترخوان پہ جو کھانے لگا دیا جائے تو کھانے کی اجازت ہے، لیکن دسترخوان سے اٹھانے لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ بھائی یہ دسترخوان سمٹ گیا، کیوں بھائی سمجھ میں آ رہی نا، دسترخوان سمٹ گیا، اب کوئی چاہے کہ 2 روٹی جیب میں رکھ لے، اور کوئی چاہے کہ ایک بڑے لے کے نہیں، دسترخوان سے آپ کھا لیں، اب دسترخوان کیونکہ سمٹ گیا ہے۔ یہ میرا اس لیے ہماری آپ سب سے درخواست ہے
کہ آپ سب انصار بن کے دکھلاؤ. انصار کا مطلب یہ نہیں کہ آنے والوں کو صرف ٹھکانہ دے دیں. میں نے شروع میں عرض کر دیا والذین آووا ونصروا، والذین آووا ونصروا الگ الگ لفظ ہیں دونوں. آنے والوں کو ٹھکانہ دینا بے شک اس پر اجر ملے گا. نصرت یہ ہے کہ دعوت کے کام میں مدد کرنے میں کسی کے ملامت کی پرواہ نہ کرو. نصرت یہ ہے. ورنہ انصار کو یہود نے اتنی ملامت کی اور اتنے لالچ دلائے کہ تم ہماری طرف آؤ، چھوڑو ان کو. لیکن انصار جمے رہے. انصار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ٹھکانہ دینے میں ہر ناگواری کو برداشت کیا. اس لیے کہے کہ یہ کام یکسوئی استخلاص کے ساتھ کرنے کا ہے. اس لیے اللہ تعالی سے احتساب بھی خوب کرو. حدیث میں آتا ہے ایک جنازہ لا کر رکھا گیا. آپ کو اطلاع کی گئی کہ جنازہ آ گیا، نماز پڑھا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جنازے پر. حضرت عمر نے دیکھا کہ آپ آ رہے ہیں، وہ جنازہ ایک فلاں آدمی کا ہے جو بہت برا آدمی تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانے سے روک دیا اور یہ کہا یہ آدمی فاسق آدمی ہے، اپنے گناہوں میں مشہور ہے، آپ اس کی نماز نہ پڑھائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں آ کر اعلان کیا کہ بھائی تم میں سے اس مرنے والے کو کسی نے کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ اس مرنے والے نے فلاں فلاں موقع پر اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے. کتنے پہرا دینے والے ہوں گے؟ کتنے تم میں پہرا دینے والے ہوں گے؟ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا ہاں جی ہمیں معلوم ہے اس کا جو مرا ہوا آدمی ہے، یہ اس کا انتقال ہوا ہے، اس نے فلاں موقع پر ایک رات اللہ کے راستے پہرا دیا ہے. آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. جہنم کی آگ آپ نے یہ تحقیق کی، تلاش کرایا اس کی کوئی نیکی ملے. اس کو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ آدمی اچھا نہیں ہے. جب یہ اعلان ہوا اور یہ فضیلت معلوم ہوئی، آپ نے فرمایا حضرت عمر سے عمر ایک طرف ہو جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا، ایک طرف ہو جاؤ. اور آپ نے نماز پڑھائی. میں تو اس واقعے کو صرف یہ بتانے کے لیے سنایا تھا کہ آپ میں کتنے پہرے دینے والے ہوں گے، کتنا پہرے دینے والے ہوں گے. ایک انتہائی گناہگار بدکار آدمی کو صرف اس لیے اللہ تعالیٰ نے دل میں داخل کر لیا اور جہنم اس کے لیے حرام کر دیا کہ اس نے ایک رات پہرا دیا. اس لیے آپ حضرات اس بات کا عزم کریں کہ ہمیں انشاءاللہ یہیں سے نقد اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. کیونکہ جو میں نے عرض کیا کہ آپ سب حضرات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہیں. اس کی جماعت ہے. آپ کی دعوت کی نسبت پر آئے، ابو ایوب انصاری نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اور یہ جماعت نظام الدین دعوت کی نسبت پر آئی، آپ نے ٹھکانہ دیا. وہی کام ہے. تو آپ ابو انصاری کی جماعت ہیں اور وہ کہاں جا کے دفن ہوئے؟ اس دنیا میں جا کے دفن ہوئے. اب اس بات کو سامنے رکھ کر آپ حضرات خود ہی سوچیں کہ آپ حضرات اگر ان کی جماعت میں ہیں تو آپ کو کہاں پہنچ جانا چاہیے. وہ تو زمانے کی بات ہے جب اونٹوں سے سفر ہوتا تھا. اب تو اللہ نے سہولتیں دے دی ہیں گاڑیوں کی. دور سے دور نکلنے کے لیے آپ حضرات خود عزم کریں، خود فیصلہ کریں. 4 مہینے کے لیے پورے جتنے ماشاءاللہ خدمت کرنے والے ہیں یہ حضرات کھڑے ہوں. آپ حضرات سوچ کر کہ ہم ابو ایوب انصاری کی جماعت کے ہیں، وہ قسطنطنیہ میں گئے، ہمیں بھی تو کہیں جانا چاہیے. 1 سال کے لیے 5 مہینے. اللہ قبول فرمائے. واہ واہ ماشاء اللہ، واہ واہ واہ. ساتھی نام لکھیں بھائی، نام لکھیں. جو نام لکھوا دیں بیٹھ جائیں بھائی.